انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا، یہی قانون ان کے گلے کا پھندا بنے گا اور اسی قانون کے تحت یہ اندر ہو رہے ہوں گے. یہ مجھ سے آپ گارنٹی لکھ لیں. انسان انڈسپینسیبل تو نہیں ہوتا، دنیا چلتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں قبرستان آپ دیکھ لیں، جو وہاں پہ مردے پڑے ہیں ساروں کا خیال تھا کہ ہمارے بغیر دنیا جو ہے نہیں چل سکتی تھی. سارا دنیا چلتی ہے اور زیادہ بہتر چل جائے گی، یہ بھی میں کہہ دوں. کیونکہ ہم سے جو بعد میں جو پی ٹی آئی کے ساتھی آئیں گے وہ اور بھی زیادہ ریولوشنری ہوں گے، وہ اور بھی زیادہ، وہ کہتے ہیں نا فائر ان دا بیلی، وہ اور بھی زیادہ کمیٹڈ ہوں گے. سب سے پہلے تو میں پنجاب پولیس کو اور مریم نواز کو، اس کی حکومت کو، اور وہ جو ٹاؤٹ آئی جی ہے ڈاکٹر عثمان پنجاب پولیس کا، ان کو میں کنڈیم کرتا ہوں، مزاحمت کرتا ہوں ان کی کارکردگی کی، ان کے رویے کی. جمہوری عمل ہے اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، اس کے راستے کو روکا گیا، کنٹینرز ڈالے گئے، ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی، ربر بلٹس فائر کیے گئے. کس لیے؟ کیوں؟ لوگوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ اپنا اظہار کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی مظاہرہ ہوا ہے، پتہ بھی نہیں ہلا، کچھ نہیں ہوا. پر پنجاب پولیس جس طرح کا رویہ رکھتی ہے اس کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں، نمبر ایک. دوسری بات آپ نے بات کی جناب رسپانس کی بھی الحمدللہ بہترین رسپانس تھا. لوگ جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہے اس فیشزم کے خلاف، فسطیت کے خلاف، اور اس کے خلاف وہ ری ایکشن شو کر رہے ہیں. اور آج صبح میں کل بھی ایک جگہ پہ ہری پور میں گیا ہوا تھا اپنے آبائی حلقے میں، وہاں پہ بیلز تھیں. آج بھی میری بیلز ہیں، کل پھر بیلز ہیں. تو ہم لوگ تو ایک جلسہ ختم ہوتا ہے تو 3 پرچے چلا، ہمارا تو وہ ایک سائیکل چل رہا ہے. اور وہاں یہاں پہ یہ حالات بنے ہوئے ہیں. اور آپ نے چیف جسٹس صاحب کے بارے میں بات کی ہے. انسان کی زندگی میں ایک ٹائم فریم ہوتا ہے، ایک مطلب ٹائم گزرتا ہے، ٹائم لائن ہوتا ہے. یہ ان کا ٹائم لائن ابھی ہے بیٹھ کے کافی پینے کا، ڈونٹس ٹائم لائن سٹارٹ ہوئی ہے ابھی. ہاں نہیں، ان کا ہے ابھی حکومت کے ارادے ہیں، ابھی ان کا وقت سٹارٹ ہوا ہے. جو بھی ہے ان کا ٹائم لائن ہے ابھی جی، کافی پینے کا اور ڈونٹس کھانے کا. وہ بیٹھ کے کھائیں، ان کو ہم لوگ مفت بھیجیں گے، ڈونٹس کھائیں، مزے کریں. صاحب ایسے تو بات نہ کریں، آپ اپوزیشن لیڈر ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کو ہم لوگ گفٹ پیک کر کے اسٹرابری شوگر کوٹڈ ڈونٹس، چاکلیٹ کوٹڈ پلین ونیلا فلیور، پوری قوم ان کو بھیجے گی. گھر بیٹھیں ڈونٹس کھائیں، اس طرح کی وہ چیزیں نہ کریں. لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ کھا لیں، لیکن جو پرابلم ہے وہ پرابلم یہ ہے کہ نہیں جیڑے بھی ڈونٹس، لیکن پرابلم اب یہ ہے کہ کل کو اگر آئینی عدالت بن جاتی ہے، جو حکومت کے ارادے لگ رہے ہیں. آج پھر سینیٹر عرفان صدیقی صاحب مولانا صاحب کی طرف گئے ہیں. مولانا صاحب کا ابھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ہر بندہ قیاس آرائیاں کر رہا ہے، اینڈ ہی از دا موسٹ ٹاکڈ اباؤٹ پرسن اس وقت کہ بھائی مولانا صاحب کس سائڈ پہ جائیں گے. اگر کل کو یہ آئینی عدالت بن جاتی ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس کے چیف جسٹس بن جاتے ہیں، دین واٹ؟ پھر تو آپ لوگوں کی مطلب شدید آفیشیل شامت ہے. پھر شفا صاحبہ، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیاست کو بہت قریب سے بہت عرصے سے دیکھا ہے. میں نے بھٹو صاحب کا جو 77 کی موومنٹ تھی، میرے والد صاحب کو تقریباً 1.25 سال ڈیتھ سیل میں، موت کی کوٹلی میں، پشاور جیل میں سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا. میں نے جب ہوش سنبھالی ہے تو میں جیل کی دیواروں کو، گیٹوں کو میں لاتے مارا تھا. وہ میری آغاز ہے مزاحمت کا، اور اس ٹائم سے ہم نے یہ چیزیں دیکھی ہیں. جب قانون آپ کسی کے لیے کھڑا کھوتے ہیں اسی میں گرتے ہیں. تو بلاول جو ہے وہ تو گو فیچ بوائے بنا ہوا ہے نا، کہ گو فر جس کو کہتے ہیں، ہاں چھوٹے وہ چیز لے آؤ. وہ تو اس لوگوں نے اس کو لگایا ہوا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ اس مسودے میں خود کیا ہے. نمبر ایک، اس کو یہ نہیں پتا ہوتا صبح ناشتے میں میں نے کیا کھانا ہے. اس کو وہ مینیو بھی آ کے بتا دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے آملیٹ کھانا ہے یا فرائی انڈا کھانا ہے. تو یہ تو ہو گئی ان لوگوں کی بات. یہاں پہ آ گئی میاں نواز شریف صاحب کی بات، اور تو ان کا یہ بھی، پھر میں مسلم لیگ نون کے لوگوں کو یاد کراتا چلوں کہ یہیں پہ سپریم کورٹ پہ انہوں نے حلہ بھولا تھا. پھر وہاں اس وقت سجاد علی شاہ صاحب کو، چیف جسٹس کو اریسٹ کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، لانگ مارچز کیے گئے تھے. تو وہ ساری چیزیں کیا تھیں. پھر شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں زرداری کا پیٹ پاڑوں گا، دوسرے نے کہا تھا میں لٹکاؤں گا. تو ابھی بھائی بن گئے، بڑی اچھی بات ہے. اچھا، وہ سپریم کورٹ والی بات جو آپ نے کی کہ وہ انہوں نے حلہ بولا تھا، وہ تو بولا تھا، لیکن آج آپ لوگوں کے وکیل نے بھی چیف جسٹس صاحب پہ خاصی وکیل نے کیا نا، لوگوں نے ڈنڈے لے کے تو نہیں آئے. ہم تو ڈونٹس آفر کر رہے ہیں،
ہم لوگ کوئی ڈنڈے لے کے تو نہیں آ رہے, ہم تو مجھے ڈونٹ بھی اندر کرائیں گے اور آپ خود بھی اندر جائیں گے سر. ہم اچھا واپس آتے ہیں ڈونٹ سے نکل کے. اب یہ بتائیں کہ جو ڈی چوک کا آپ لوگوں کا جلسہ ہے, جلسہ تو نہیں ہے, احتجاج ہے, ریلی ہے, وہ کس طرح سے پلان کریں گے؟ ابھی ہم نے سنجانی کا جلسہ دیکھا, کہانا کا جلسہ دیکھا, وہاں پر آپ لوگوں کے پاس این او سی تھا. ڈسپائٹ دیٹ اس این او سی کے بعد آپ لوگوں کی جماعت کے لوگوں پر مقدمات درج ہوئے, آپ لوگ بیلوں کے لیے دوڑ رہے ہیں یہاں وہاں پر. پارلیمنٹ ہاؤس سے گرفتاریاں ہم نے دیکھی سنجانی کے بعد. تو جہاں پر این او سی تھا وہاں پر یہ حال تھا, تو جب اب اور ڈی چوک بڑا سینسیٹیو, ڈی چوک تو ویسے ان کو کھٹکتا بھی بڑا ہے کہ بھئی ادھر کوئی آ کے پتا بھی نہ ہلے, تو یہاں پر آ کر آپ لوگ احتجاج کریں گے, اس کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا, جیل میں ڈالیں گے اور کیا ہوگا. سب جائیں گے جیل میں, تو پھر پیچھے کام کون کرے گا؟ ہو جاتا ہے, انسان انڈسپینسیبل تو نہیں ہوتا, دنیا چلتی رہتی ہے. وہ کہتے ہیں قبرستان آپ دیکھ لیں, جو وہاں پہ مردے پڑے ہیں ساروں کا خیال تھا کہ جی ہمارے بغیر دنیا جو ہے نہیں چل سکتی تھی. سارا دنیا چلتی ہے اور زیادہ بہتر چل جائے گی, یہ بھی میں کہہ دوں, کیونکہ ہم سے جو بعد میں جو پی ٹی آئی کے ساتھی آئیں گے وہ اور بھی زیادہ ریولوشنری ہوں گے, وہ اور بھی زیادہ, وہ کہتے ہیں نا فائر ان دا بیلی, وہ اور بھی زیادہ کمیٹڈ ہوں گے. تو یہ بات ہے, اس پہ کبھی کوئی نہ سوچے. عمر ایوب صاحب, جیل میں ڈالنے کا تو ان کا ویسے بھی ارادہ بنا ہوا ہے. جو سنجانی میں تقریریں کی گولی مار لیں گے, گولی مار دیں گے نا, جان سے مار دیں گے, چلتا رہے, مار دیں. ایک دن تو جانا ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں. کس کوئی کی گارنٹی کارڈ کے ساتھ ہے کہ ڈیٹ پیدائش یہ ہے اور آپ کی مطلب موت کا دن یہ ہے. مطلب آپ لوگوں کا موڈ ہے دمادم مست کلندر کا اس وقت. ہم لوگ اپنا جمہوری اور آئینی حق مانگنے کے لیے اور اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے آ رہے ہیں. آگے کوئی مانے نہ مانے, وہ کہتے ہیں آپ لوگ جب بات کرتے ہیں, اور میڈیا پہ بھی وہ یہ تنقید کرتے ہیں, ہم نے جب بھی کسی سے پوچھا کہ بھائی احتجاج کرنا آئینی حق ہے, آئین میں موجود ہے, تو وہ کہتے ہیں آئین میں بالکل احتجاج موجود ہے, لیکن آئین میں یہ بات موجود نہیں ہے کہ تم ایک گولی مارو گے تو ہم 10 ماریں گے, اور اس کو آئین کور نہیں دیتا. نہیں, ہم نے دیکھیں, ہمارا کے پی سے روڈ آتا ہے, آپ کا جو موٹر وے آتی ہے وہیں سے ہزارہ کی طرف جاتی ہے. ہمارے آپ چیف منسٹر کو روکتے ہیں, ہمیں روکتے ہیں, انٹر پروونشل موومنٹ سے بھی آپ روکتے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ پنجاب پولیس کیا کریٹ کرنا چاہتی ہے؟ ڈسینشن کریٹ کرنا چاہتی ہے. ایک پوائنٹ. دوسرا اہم پوائنٹ شفا صاحبہ یہ ہے کہ آپ جس وقت مطلب اسٹیبلشمنٹ آپ کہہ دیں, یہ جس وقت یہاں پہ سپریم کورٹ میں کیس ہو رہا تھا, انہوں نے ریچ آؤٹ کیا وزیر اعظم عمران خان صاحب کو, ساروں کو, کہ جی ہم لوگ آپ کو این او سی لے کے دیں گے ایٹسیٹرا, یہ کر کے دیں گے, وہ کر کے دیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے میخ نکال کے مؤخر کرنے کے لیے, اور میخ نکال کے, اور اس کے اوپر بھی وہ رنیگ کر گئے, یعنی کہ جھوٹ بولا. تو ہم لوگ تو ان کی اسٹیبلشمنٹ کی بات تو ماننے کے لیے کوئی تیار ہے نہیں, کیونکہ جھوٹے ہیں. انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے, انہوں نے کسی کی 2 سال مدت ہے, کسی کی 1 سال ہے, کسی کی 3. یعنی کہ 22 اگست کو خان صاحب کو ڈیل آفر ہوئی تھی. کیا چیز ڈیل آفر ہوئی تھی 22 اگست کو خان صاحب کو کہ بھئی آپ ابھی جلسہ مؤخر کر دیں, ہم آپ کا جلسہ کرا دیں گے, ہونے دیں گے. ہاں, وہ تو آپ کہہ دیں کہ جی ڈیل ایز سچ نہیں تھی. ایک تھا کہ جی مہربانی کریں, پولیس فورسز ادھر بھی ہیں ادھر بھی ہیں, اور خان صاحب نے کہا کیونکہ یہ کیس اس نوعیت کا ہے, ختم نبوت کا, اس میں کوئی خلل نہیں کرنا چاہتا. پھر انہوں نے بلا کے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو آگے کر دیں, 8 سپتمبر کو کر دیں. پر بات یہ ہے, سب سے اہم بات یہ کہ اس وقت ہم لوگ اپنا آئینی اور جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں, ہمیں اسے کوئی چیز نہیں روک سکتا. اور جو انہوں نے قانون سازی کی تھی کہ اسلام آباد میں بغیر این او سی کے جلسہ نہیں کر سکتے, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے گا, یہی قانون ان کے گلے کا پھندا بنے گا, اور اسی قانون کے تحت یہ اندر ہو رہے ہوں گے. یہ مجھ سے آپ گارنٹی لکھ لیں.